خدمت میں حاضر ہے ستاروں کی باتیں لے کر۔ ناظرین، عموماً یہ پروگرام آرٹ کے حوالے سے ہوتا ہے اور آپ آرٹسٹ دیکھتے ہیں، موسیقی سے جڑے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ نے فنکار بھی دیکھے ہیں، مصطفیٰ قریشی جیسے آرٹسٹ آئے ہیں، عطا اللہ سکھیلوی جیسے سنگرز آئے ہیں۔ لیکن آج میرے لیے ایک بہت بڑی ٹاسک ہو گئی ہے اور میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسے آرٹسٹ ہی میں کہوں گا، ایک فنکار ہیں چونکہ ہر فن مولا ہے، بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے۔ میں اب آپ کو بہت سال پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، 1947 سے بھی پیچھے، اور ایک ایسے شخص سے ملوانا چاہوں گا جن کو میں ریسنٹلی ملا اور بہت دلچسپ ہماری ملاقات رہی۔ ان سے بات چیت میرے لیے ایک میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں واپس اسکول چلے گیا ہوں اور وہاں سے سیکھ رہا ہوں پاکستان کے بارے میں، سائنس کے بارے میں۔ ان کی بہت ساری خدمات ہیں ہمارے پاکستان کے لیے۔ یہاں کے لوکل لائبریریز میں اور انٹرنیشنل لائبریریز میں ان کا بہت سارا کام ہے۔ ایک ادیب ہے، شاعری کے حوالے سے تو ان سے کچھ باتیں ہوں گی لیکن شاعری نہیں کرتے۔ آئیے اس مہمان سے ملتے ہیں۔ چونکہ ان کے بارے میں کچھ کہوں تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا، اتنا میرے پاس مواد ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس مہمان کو ہم بہت ویلکم کریں۔ بہت سینئر مہمان ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، جب میں نے مصطفیٰ قریشی صاحب کا انٹرویو کیا، عطا اللہ سکھیلوی صاحب کا انٹرویو کیا، بہت سارے آرٹسٹ جو بھی آتے ہیں یہاں پہ مجھ سے سینئر ہیں، لیکن یہ بہت سینئر مہمان ہیں آج کے، اور بہت ایک ایسا آپ کو ایک انٹرویور چاہیے جو ایک ٹیکنیکل انٹرویور ہو، جو جانتا ہو۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے آج کے انٹرویو میں مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک بہت ہمارے عزیز پاکستان کے حوالے سے بہت ان کی خدمات ہے، جیسے میں نے بتایا۔ آئیے ملتے ہیں سید بشیر حسین جعفری صاحب سے۔ جناب، بہت بہت مہربانی کہ آپ ہمارے مہمان بنے آج، اور میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا جی، لیکن پھر گھبرا گیا کہ میں کچھ غلط نہ کہہ جاؤں۔ اور جناب، آپ کی عمر ماشاءاللہ، پاکستان کی جب میں نے بات کی 1947 سے پہلے جی، کہ آپ مطلب آپ کی پیدائش ہے، آپ نے بہت کام کیا ہے سائنس کے حوالے سے۔ میں سوالات کرتا جاؤں گا، جی، جی، چونکہ مطلب ہے کہ آپ نے کافی کام کیا ہے مختلف شعبوں میں، درست ہے۔ تو ہم بات کریں گے اس کے بارے میں۔ ایک رائٹر بھی آپ ہیں، بہت سی کتابیں ہیں آپ کی جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ہمارے، اور اس میں سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ نے بہت ٹچ کیا۔ جی جی، بے شک۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر آپ کے اس ٹی وی اسٹیشن کا، اور آپ ایک نوجوان ادیب کی حیثیت سے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اور کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اردو زبان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایک نئی چیز ہے جو جہاں جہاں لوگ موجود ہیں ان کو تلاش کر کے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہمیں زیادہ لوگوں سے انٹریکشن کی سہولت مہیا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سائنسی موضوعات پر کتابیں آپ نے لکھی، اور مطلب تحقیقی مقالات بھی آپ نے لکھے۔ جی ہاں، کچھ بتائیں۔ میں نے تحقیقی بیسیکلی میں نے سائنس اس طرح نہیں پڑھی جس طرح کے لوگ سائنس پڑھتے ہیں، لیکن میں نے محنت سے سائنس کو پڑھا ہے، اور اپنے طور بہت کام کیا، اور لائبریری میں بیٹھ کر میں نے 40 سال سائنس سے متعلق میں وابستہ رہا ہوں، اور میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں سائنس سے متعلق۔ ایک تو مائیگریشن آف برڈز پر ہے، یہ پرندوں کی موسمی نقل و حرکت، یہ زوالوجی کی فیلڈ ہے۔ بالکل۔ اور یہ پرندے جو گرمی اور سردیوں میں آتے جاتے ہیں، ملکوں میں گھومتے ہیں، جزائر پر اترتے ہیں، تو یہ ایک خاص علم ہے۔ اسی طرح میں نے زونوسز ایک چیز ہے، یعنی حیوانات سے متعلق، مویشیوں سے متعلق، کمیونیکیبل ڈیزیزز فرام اینیمل ٹو مین، یعنی ایسے امراض جو گھریلو پالتو جانوروں سے لوگوں کو لگ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس پر بھی مجھے ایوارڈ ملا ہے۔ بالکل، بلکہ ایوارڈز تو بے شمار ہیں آپ کے، میں بتاتا جاؤں گا لیکن آپ اپنی بات پوری کیجیے۔ ایوارڈز تو تعداد 40 کے لگ بھگ ہے، لیکن سائنس کے 4 سبجیکٹس کے میں نے کیا۔ اسی طرح میں نے تپ دق کے بارے میں، جو میڈیکل سائنس کا پیور اس کے بارے میں نے لکھا، اور اس پر بھی مجھے ایوارڈ ملا ہے۔ اسی طرح میں نے مسئلہ سائنس عالمی خوراک کا جو مسئلہ ہے
کہ سائنس ایگریکلچر میں اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ہماری زمینیں اگر فصل نہیں دے گی تو امکان ہے کہ کچھ عرصے بعد قحط ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں بھی میں نے تحقیقی کام کیا ہے، ماشاءاللہ. اور وہ مغربی پاکستان میں اردو اکیڈمی ہے، اس نے اس کتاب کو چھاپا ہے. بالکل. تو اس طرح سے اور بہت سے موضوعات ہیں. میرے کوئی مقالات جو ہیں وہ 500 کے لگ بھگ ہے، جو سائنسی مختلف موضوعات پر موضوعات ہیں. ملٹی ڈائمینشنل، مختلف ہمہ جیتی قسم کے. تو یہ میں مطالعہ کرتا ہوں، جدید سائنس کا ریسرچ پیپرز پڑھتا ہوں، سیمینارز میں جاتا ہوں، اور سائنٹیفک امریکن اور نیو سائنٹسٹ ایسے جو میگزین ہیں ان کا ہمیشہ مطالعہ کرتا ہوں. تو مجھے جدید معلومات حاصل ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ جو پرانی کتابیں پڑھی جائیں اس کی نسبت جو جدید کام کرنے والے لوگ ہیں یہ تحقیقی مقالات شائع ہوتے ہیں ساری دنیا میں. تو اس کا میں برابر مطالعہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے پھر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے میں متعلق رہا ہوں. اس کے بعد پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، گورنمنٹ پاکستان کا منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک ادارہ ہے، اس میں نے سائنس پروموشن میں بہت عرصہ کام کیا. یہ وہی ایسوسی ایشن جو 150 سال پہلے شاید جی ہاں، سر سید خان صاحب سید احمد خان کے زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی بنی تھی. تو یہ اسی کے وہ جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اور سر سید احمد خان ایسے انسان تھے، جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، لوگ بہت ہندوستان بھر میں، اور پاکستان بھی اس وقت ایک ہی چیز تھی، ہندوستان اور پاکستان. اس زمانے سے نئی تعلیم، نئی روشنی پھیلانے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کی. تو سائنٹیفک سوسائٹی جو انہوں نے آج سے 150 سال پہلے قائم کی تھی، اسی طرح کی چیزیں چلتے چلتے ہمارے یہاں سائنس کا تو پورا ہمارا ڈھانچہ موجود ہے، اور ہمارے سائنٹسٹ نے بڑا کام کیا. یہ ایک الگ بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو سائنس فاؤنڈیشن جو جس ادارے سے میں وابستہ تھا وہ سائنٹیفک فنڈنگ کرتے ہیں، یعنی جہاں بھی سائنس پر ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے اور اس کو کوآرڈینیشن بھی کی جاتی ہے. تو اس طرح سے میں سائنس سے وابستہ رہا ہوں تقریباً 25 برس. اس سارے عرصے میں نے سائنس لکھتا تھا اور سائنس پڑھتا تھا، دونوں کام میں برابر کرتا رہا. تو یہ بڑی تفصیل ہے جو میں نے اپنی آٹوبایوگرافی جو لکھی ہے، اس کا نام زندہ باد ہے. اس میں یہ میں نے تفصیل دے دی ہے کہ یہ میں نے کس کس موضوع پر کیا کام. بے شک. ایک اور واقعات، بہت سارے ایسے واقعات ہیں آپ کے زندگی کے، لیکن ایک 1967 میں اپنا فیلڈ مارشل ایوب صاحب کا دور تھا، اور سینٹ ہال، پنجاب یونیورسٹی کی جو سینٹ ہال تھا، اس میں آپ کو ایک ایوارڈ ملا گورنر پنجاب صاحب سے. جی ہاں، یہ نشان سپاس ملا تھا، اور ملا تھا کہ اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ایک تھے، تو کل 32 آدمیوں کا انتخاب ہوا. تو میں چونکہ آزاد جموں کشمیر اسٹیٹ سے تھا تو وہاں سے میں پہلا آدمی ہوں، باقی لوگ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے تھے. تو مجھے اس لیے ملا کہ میں نے سائنسی موضوعات کو اردو زبان میں پاکستان میں پیش کیا، عوام کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو سائنس سے روشناس کرنے کے لیے، اور جنرل سائنس کے طور پر میں نے جو خدمات انجام دی اس کے سلے میں، اور خاص طور اردو زبان کی خدمت کرنے کے لیے مجھے سفارش میری کی تھی مغربی پاکستان کی اکیڈمی جو تھی اردو اکیڈمی، اور ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ سفارش کی تھی. اس پر پھر مجھے پنجاب یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں گورنر پنجاب نے صدر پاکستان کی منظوری سے جو 32 آدمیوں کو نشان سپاس دیا، میں ان میں شامل ہوں آزاد جموں کشمیر ریاست کی طرف سے. جب ہم فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان سے بھی آپ کا ایک گہرا ایک رشتہ، ایک کافی ٹائم گزرا ہے بلکہ ان کے ساتھ آپ کا. اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اس میں اس کو بنانے میں بھی آپ کا کچھ ہاتھ ہے، کچھ بتائیے. بنانے سے مراد ہے کہ میں بتانا چاہوں گا، وہ کلیریفائی آپ کر دیجیے گا. یہ 1958 27 اکتوبر کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک کو سنبھالا. تو اس کے بعد انہوں نے مختلف کمیشن بنائے تھے، تعلیمی کمیشن بنایا، سائنسی کمیشن بنایا، ڈیولپمنٹ کے لیے کام شروع ہوئے. تو اسی دوران